ایک مغرور شخص ہمیشہ لوگوں سے 3 سوال پوچھتا تھا۔ پہلا سوال کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال، اگر انسان سے سارے گناہ شیطان کرواتا ہے تو قیامت کے دن سزا انسان کو کیوں ملے گی؟ تیسرا سوال، اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو پھر آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ جب لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے پاتے تو وہ ہنس کر تکبر سے کہتا کہ میرے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک دن بغداد کے بازار میں اس شخص کی ملاقات ایک درویش بہلول دانا سے ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ بہلول کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وہ شخص بہلول کے قریب گیا اور پوچھا، اے بہلول، تم ہمیشہ اس رب کی تعریف کرتے رہتے ہو، اگر یہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر انسان سے سارے گناہ شیطان کرواتا ہے تو قیامت کے دن سزا انسان کو کیوں ملے گی؟ اور اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو پھر آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ بہلول خاموش رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ دیکھ کر مغرور شخص زور زور سے ہنسنے لگا اور لوگوں سے بولا، یہ بہلول کہانیوں میں حکمت کی باتیں کرتا ہے لیکن میرے 3 سوالات میں الجھ گیا ہے۔ تب اچانک بہلول نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس شخص کے سر پر مارا۔ وہ شخص فوراً سپہ سالار کے پاس گیا اور شکایت کی کہ بہلول نے مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ سپہ سالار نے بہلول کو بلایا اور پوچھا۔ بہلول نے جواب دیا، میں نے اس پر تشدد نہیں کیا بلکہ اس کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس سے پوچھیں، یہ کہتا ہے کہ بہلول نے میرا سر پھوڑا ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن یہ درد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر یہ معمولی درد نظر نہیں آتا تو اللہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ دوسرا سوال تھا کہ اگر انسان سے سارے گناہ شیطان کرواتا ہے تو قیامت کے دن سزا انسان کو کیوں ملے گی؟ اس سے پوچھیں کہ اگر شیطان نے مجھے بہکا کر اس کے سر پہ پتھر مروایا ہے تو پھر یہ یہاں مجھے سزا دلوانے کیوں آیا ہے؟ تیسرا سوال تھا، اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اسے جو پتھر مارا وہ بھی انسان کی پیداوار ہے، یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان جو آگ سے بنا ہے، جہنم آگ کے ذریعے انسان کو دکھ دے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، جس سے وہ سیدھی بات بھی نہیں سمجھ پاتا۔ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں بلکہ دل کی بصیرت اور گہری سوچ ضروری ہے۔